ابھی تک آدمی صید زبون شہریاری ہے، قیامت ہے کہ انسانوں انسان کا شکاری ہے۔ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزکاری ہے۔ وہ حکمت ناز تھا جس پر خرد مندان مغرب کو ہوس کے پنجے خونے میں تیغے کارزاری ہے۔ تدبر کی فزوکاری سے محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمداری ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ خروش آموز بلبل ہو گرونچی کی واہ کر دے کہ تو اس گلستاں کے واسطے باد بہاری ہے۔ پھر اٹھی ایشیا کے دل سے چنگاری محبت کی، زمین جو لانگے اطلس کبانے تاتاری ہے۔ بیا پیدا خریدار است جان ناتوانے را، پس از مدت گزار افتاد برما کاروانے را۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں، اے مسلمان، کیا یہ بات تیرے لیے باعث شرمندگی نہیں کہ تو نے اب تک دنیا سے ملوکیت کا خاتمہ نہیں کیا؟ جب تک دنیا میں ملوکیت باقی ہے انسان حقیقی معنوں میں آزاد نہیں ہو سکتا۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ انسان خود اپنی ہی بھائیوں کو اپنا غلام بناتا رہتا ہے۔ ملوکیت کے علاوہ تہذیب مغرب بھی بنی آدم کے حق میں لعنت ہے۔ اگرچہ بظاہر یہ تہذیب بہت دلکش ہے لیکن یہ وہ زیور ہے جس میں جھوٹے نگینے لگے ہوئے ہیں، یعنی اس میں اس قدر خوبیاں نظر آتی ہیں وہ دراصل برائیاں ہیں۔ جس سائنس پر اہل یورپ فخر کرتے ہیں آج وہی سائنس اقوام مغرب کی ہوس پرستی اور استعمار پسندی کی وجہ سے بنی آدم کے حق میں لعنت ہے، بلکہ تباہی کا موجب بن گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل مغرب کتنی ہی کوشش کیوں نہ کریں، ان کا تمدن جس کی بنیاد سرمایہ داری اور ظلم و ستم پر ہے کبھی پائیدار نہیں ہو سکتا۔ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے نہ نیک ہے نہ بد ہے، وہ اس دنیا میں جیسے اعمال کرتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ جو قوم اللہ کے حکام کی پابندی کرتی ہے انہیں نیکوکار ہے، اور جو نافرمانی کرتی ہے وہ بدکار ہے۔ اے مسلمان، تیرا وجود اس دنیا کے حق میں سراسر باعث رحمت و برکت ہے، اس لیے تو انسانوں کو محبت کا پیغام دے اور اطاعت الہی کا سبق پڑھا، کیونکہ انسان کو صرف اللہ کی اطاعت سے اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے۔ ترکوں نے اپنی موجودہ طرز عمل سے ثابت کر دیا ہے کہ اگر وہ کمر بستہ ہو جائیں تو دنیا کو اسلام کا امن آفرین پیغام سنا سکتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اٹھو، ستم رسیدہ انسانیت تمہارے پیغام کو سننے کے لیے بے تاب ہے۔ بڑی مدت کے بعد تمہیں یہ موقع نصیب ہوا ہے کہ اسلام کی خوبیاں دنیا پر ظاہر کرو۔ آج یورپ جس مصیبت میں گرفتار ہے اس کا ازالہ صرف اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی ہو سکتا ہے۔